بات بیان کرتے ہوئے معیار الوہیت کی بھی بات ہو رہی ہے. ہم نے جو بیان کیا ہم اس پہ قائم, آخری سانس تک قائم رہیں گے. میں نہیں, پوری ملت شروع سے لے کر آج تک اس عقیدے پر قائم رہی. یہ 1.25 صدی کا ایک مسلک جنہوں نے گھڑا اپنی طرف سے امور کو اور چاہا کہ پیسے کے زور پر اس کو مسلط کر دیا جو امت پر, ہم ایسی دھاندلی نہیں ہونے دیں گے, اپنی جانیں وار دیں گے. انشاءاللہ نظریہ توحید کی اذان دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تم آیات پیش کرتے ہو اور پھر ذاتی اور عطائی کی تفریق کرتے ہو, یہ تفریق غلط ہے. اور میں نے جو پیش کی انہوں نے ان میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک دو کو جو ان کو لگا کہ آسان ہے ہم جواب دے لیں گے وہ سامنے لے آئے. انہوں نے کہا سمیع اللہ بھی ہے, سمیع بندہ بھی ہے, لیکن اللہ اور بندے کے سمیع ہونے میں بڑا فرق ہے. یہ ہم نے ہر تقریر میں پہلے سمجھایا, انہیں وہ فرق پتہ نہیں جو ہم نے بیان کیا کہ بندے کا سمیع ہونا اور ہے, اللہ کا سمیع ہونا اور ہے. ہم نے دلیل دی کہ لفظ وہی بندے پر بولا گیا. یہ تو لفظ کا جھگڑا ہم سے کرتے ہیں نا. ہم نے کہا لفظ وہی ہے, آگے مطلب جو رب کی شان کے لائق ہے وہ رب والے لفظ کا, جو بندے کی شان کے لائق ہے وہ بندے والے لفظ کا ہے, لیکن لفظ ایک ہی بولا گیا. اس پر 70 آیات پیش کی. اب سمیع کے بارے میں بطور خاص انہوں نے کہا دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں موجود تھے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خامند کے بارے میں کوئی شکایت لگا رہی تھی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی, لیکن ان کو سنائی نہیں دیا. تو کہتا دیکھو سارے مومنوں کی ماں ہیں, بہت بڑی ولیہ ہیں, ام المومنین ہیں, وہ نہیں سن سکیں, تم کیسے کہتے ہو ولی سن لیتے ہیں. تو کہتا پتا چلا اللہ وہ ہے کہ جو دائمی سنتا ہے اور بندہ جو ہے اس میں سننے کی صلاحیت دور سے نہیں, وہ تو قریب سے بھی نہیں. چھوٹا ایسا حجرہ ہے, ام المومنین بیٹھی ہوئی ہے, خولہ سرکار سے بات کر رہی ہے اور قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, یہ جو معاملہ ہے اس کا سب تذکرہ ہو رہا ہے. تو اس پر بڑا زور لگایا, دیکھو عام عورت نہیں, ام المومنین ہیں, ولیہ ہیں, بہت بڑی شان ہے, لیکن کیا ہوا ہے کہ ادھر بات ہو رہی ہے, ادھر ان کو پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو جب 4-5 فٹ سے نہیں سن سکتی, زندگی میں نہیں سن سکتی, بعد الوصال کیسے سنیں گی؟ کیسے ہو سکتا ہے جو تم نے عقیدہ رکھا ہوا ہے اور کہتے ہو اللہ بھی سمیع ہے بندہ بھی سمیع ہے. تو معاذ اللہ کہا یہ ذاتی عطائی والے فرق نہیں, یہ اس طرح کا فرق ہے کہ اب یہ قریب سے بھی نہیں سنتی, اللہ تعالیٰ قریب سے بھی سنتا ہے, دور سے بھی سنتا ہے. حالانکہ ان بدبختوں کو یہ سوچنا چاہیے دور سے تب سنیں جب وہ کسی سے دور ہو, وہ تو ہر ایک کی شرف سے قریب ہے, اس کا سننا اس کی اور انداز ہے. درجنوں فرق ہے, اللہ کا سننا اور ہے, بندے کا اور ہے. اللہ اعضاء سے پاک ہے, بندہ اعضاء سے سنتا ہے. اللہ جو ہے وہ لہروں کا محتاج نہیں, بندہ لہروں کا محتاج ہے جن کے ذریعے سے آواز پہنچے. اس کی سماعت قدیم ہے, بندے کی حادث ہے. درجنوں فرق ہے. بہرحال اس کو بطور دلیل پیش کر کے لیا. دیکھو ہم نے ثابت کر دیا کہ تم جو سمیع کے ذریعے سے ایسی اوصاف اللہ کی جو بندوں میں ہو ان میں جو تم فرق کرتے ہو ذاتی عطائی والے, یہ فرق صحیح نہیں. ویسے ہی یہ ہے کہ اللہ اور طرح سنتا ہے, بندہ اور طرح سنتا ہے, اور بندہ ناکام ہونے کے باوجود بھی سننے میں اس کو ایسا کہہ دیا جاتا ہے, جبکہ رب ذوالجلال کی سماعت جو ہے اس کا انداز اور ہے. ہم نے یہ دلائل دیتے وقت یہ بیان کیا تھا اس سارے امر کو کتنے فرق ہے, لیکن ان لوگوں کی بھول کو دور کرنا اب قرآن مجید سے لازم. دیکھو یہ جو دلائل اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں, ان دلائل میں قرآن مجید برہان رشید کا وہ انداز بھی ہے. 19واں پارہ, جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے معاملہ میں چونٹی بول پڑی تھی اور چونٹی نے یہ محسوس کیا تھا کہ ان کا لشکر آئے گا اور لشکر جو ہے وہ ہمیں روند کے چلا جائے گا, بے خبری میں ایسا ہو جائے. تو قرآن مجید میں کیا ہے, سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 19, فتبسم ضاحکا من قولہا, حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز پہ ہنس پڑے. اب یہ بندہ تقریر کرتے کرتے جو یہ دلیل پیش کر رہا تھا کہتا دیکھو تم میری بات سن رہے ہو تو سبب سے سن رہے ہو, کیوں درمیان میں لاؤڈ سپیکر ہے, میں بول رہا ہوں تم سن رہے ہو, تو یہ ہے سبب سے سننا, یہ ہے سبب سے مدد. اور ہم ماورائے اسباب سماعت کی اللہ کے لیے خصوصیت مانتے ہیں.
تو میں کہتا ہوں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو سنا تھا تو چونٹی نے کس کمپنی کا لاؤڈ سپیکر استعمال کیا تھا؟ وہ کیا سبب تھا؟ وہ کیا لیٹسٹ اس وقت کی ایجاد تھی کہ جو سامنے مائک رکھ کے چونٹی بولی اور دور سن لیا؟ چلو وہ دور میلوں والی سند پر کوئی بحث بھی کرے تو قریب بھی 4 فٹ میں چونٹی بول رہی ہو تو چونٹی کی آواز کسے سنائی دیتی ہے؟ یہاں پر سنائی دی آواز، سنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، پھر مسکرائے اور پتا چلا کہ جس کو یہ معیار الوہیت بنا رہے ہیں، اگر یہ معیار الوہیت ہو کہ یوں بغیر سبب کے سننا تو پھر تو سلیمان علیہ السلام کو رب ماننا پڑ جائے گا۔ ہم نے کہا وہ رب نہیں ہے، رب وہ عظیم ہے جس کے بندے بھی اتنے عظیم ہیں۔ لاؤڈ سپیکروں کی مثالیں دینے والوں ہوش کرو، چونٹی بولی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، صحیح سنا اور پھر مسکرائے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ارے اگر دیکھو گے دلائل کو حدیث سے تو یہ میرے پاس صحیح بخاری شریف، اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ سنا کیسے جاتا ہے اور سننے کے انداز کتنے عظیم ہیں۔ بخاری شریف کے متعدد مقامات پر جو حقائق ہیں ان میں سے ایک تمہارے سامنے وقت کے اختصار کے پیش نظر پیش کر رہا ہوں۔ یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 پورا باب ہے کس کا؟ المیت یسمع خفق النعال۔ باب بنایا امام بخاری نے کہ میت قدموں کی آہٹ بھی سنتی ہے، قدموں کی آواز بھی سنتی ہے۔ میت کب؟ فرمایا جس وقت اس کو دفن کر دیا جائے، پہلے تو پہلے رہا نا، جس وقت اس کو دفن کیا جائے۔ العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر میں رکھ